إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی بدایت مدح پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے ہمیں سورج چاند کا پجاری نہیں بنایا، بجلی کا، ہوا کا، جنات کا پجاری نہیں بنایا، درخت کا، پتھر کا، پہاڑ کا، سمندر کا، نہر کا پجاری نہیں بنایا، ملا کا، مولانا کا، ماں باپ کا، سماج کا پجاری نہیں بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا. ان کی حمد کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے انہیں کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر خاتم الانبیاء شافع محشر صاحب کوثر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر اور جملہ انبیاء اور رسول پر بھی، ان کے اہل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء الراشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحوم سمت وسط سمت عدل سمت شہادہ کے جملہ ائمہ اسلام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب مرقہ شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، جب تک بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے، میں ہم اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے جو لوگ ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر صیام، روزے، فرض اس سے قرار دیے ہیں جس سے پچھلی اقوام پر ہم نے فرض قرار دیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ہم سے پہلے جتنے آسمانی دھرم تھے، جتنے آسمانی مذاہب تھے، سب میں روزے کا کہیں نہ کہیں کنسپٹ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا تھا اور آج بھی پایا جاتا ہے. ہم اگل بغل میں اپنے سماج میں دیکھیں، اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ اس مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو. تقوی کے پہلو سے آج ہم جس انداز سے بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے آج تک کسی نے اس تشریح سے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. دوسری آیت ہم نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ لیل میں کہ رات کی قسم ہے جب ڈھانپ لے گی، اور دن کی قسم ہے جب روشن کر دے گی، اور مرد اور عورت کو جو پیدا کیا اس کی قسم ہے. تم میں کہ ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے، تم میں کہ ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے. تو جو شخص عطا کرتا ہے، نچھاور کرتا ہے، لٹاتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے، اور حسنہ کیا کی تصدیق کرتا ہے. حسنہ عورت کا نام نہیں ہے، کسی لیڈیز کا نام نہیں ہے، یہ پوری شریعت اس میں ہے، پورا عقیدہ اس میں ہے، پوری توحید اس میں ہے، پوری رسالت ہے. فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرا کہنا مانے گا اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ.
جو کنجوسی سے کام لیا، بے پرواہ بنا، سن کر کے انسنی کیا اور حسنہ کا انکار کیا، میرے سندیش کا، میرے پیغام کا، میرے میسنجر کا، میرے پروفٹ کا انکار کیا، اس کے ساتھ ہم تنگی کا معاملہ فرمائیں گے، اس کے ساتھ ہم تنگی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے جو لوگ ایمان لائے ہو تقویٰ اختیار کرو اور رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں سہارا دیں گے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اور تمہیں اپنا نور عطا فرمائیں گے جس کی روشنی میں تم اپنا جیون، اپنی لائف، اپنا معاملات کا فیصلہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ جانتے ہو تقویٰ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ سجدہ کر لینے کا نام نہیں ہے، تقویٰ حج عمرہ کر لینے کا نام نہیں ہے، تقویٰ زکوٰۃ نکالنے کا نام نہیں ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہر زمانے میں ہر نبی، ہر رسول، ہر ریفارمر جو اپنی سماج کی اصلاح کرتا ہے، اپنی سماج کو سدھارنا چاہتا ہے، اس کی عوام، اس کی قوم یہی بولتی ہے، ما نفع کثیر مما تقول، جو تم بولتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، جو تم بولتے ہو مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں میری بات سے دنیا کو تکلیف لگتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری گفتگو سے دنیا کو ڈر بھی لگتا ہے، دھمکی دیتی ہے کہ جیل بھجوا دیں گے، حسبنا اللہ الوکیل، دھمکی دیتی ہے کہ کیس میں پھنسوا دیں گے، حسبنا اللہ الوکیل، دھمکی دیتی ہے کہ قتل کر دیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، دھمکی دیتی ہے تمہارے گھر والوں کی عزت لوٹ لیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نام رہا سادہ اللہ تعالیٰ کا باقی۔ اللہ تعالیٰ جو ہم فرما رہے ہیں تقوی کا، تقوی کیا ہے؟ تقوی کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اور سے سنیے اور بار بار پڑھیے اور بار بار سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی، اے پروفٹ، ہم نے آپ کو سنسار کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں، میاں جی کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت بنا کے کیسے بھیجا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کیریکٹر، نیتکتا کیا تھی؟ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیریکٹر کا جو سب سے بڑا پوسٹ ہو سکتا ہے، سب سے بڑا درجہ ہو سکتا ہے، سب سے بڑا مقام ہو سکتا ہے، ہم نے آپ کو اس پر فائز بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اخلاقی ہے، انسان کو انسان بنا کے چھوڑتا ہے۔ اگر اخلاق نہیں رہے گا تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اگر اخلاق نہیں رہے گا تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور یہ چیز شیطان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر انسان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اوپر والے کے نام پر، دنیا کے نام پر اگر آپ اخلاق کا پیمانہ بنائیے گا، دنیا کے نام پر اگر آپ اخلاق کا پیمانہ قانون بنائیے گا، یہی ہوگا کہ سماج میں اگر 99 چور ہے، سماج میں اگر 99 چور ہے تو بولے گا چوری حلال ہے، سماج میں اگر 99 ریپسٹ ہے تو بولے گا ریپ کرنا حلال ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یورپ میں یہ ہو رہا ہے، لوگ یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ ریپ کے قانون کو ختم کر دیا جائے، ریپ کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔ سماج میں اگر 99% آدمی کرپٹ ہے تو بولے گا کہ قانون بنا دیجئے کہ کرپشن کوئی جرم نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور اسی قانون کے توڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج امریکن فائل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ امریکن فائل پر شور مت مچائیے، ہم اور آپ دیکھیے ہر ایک کے گھر میں امریکن فائل ہے، ہر ایک کے آنگن میں امریکن فائل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے کسی چیز کو ہٹانا یہ نیکی۔ ہم سمجھتے ہیں چندہ دے دی تو نیکی کر لیا، صدقہ دے دی تو نیکی کر دیا، زکوٰۃ دے دی تو نیکی کر دیا، غریب کو کچھ کھلا دی تو نیکی کر دیا۔ نیکی اسلام میں نیکی اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں ہر وہ کام نیکی ہے جس سے سماج کا بھلا ہو، اور اسلام میں ہر وہ چیز پاپ ہو، گناہ ہے جس سے سماج کا نقصان ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، سماج کا اچھا چاہنے کا نام ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں، آج تک آپ نے کسی عالم سے نہیں سنا ہوگا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں کیسے رہتے تھے, گھر میں کیا کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ گھر کے جب رہتے تھے کہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے, گھر میں جب رہتے تھے گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الاذان کے ضمن لے آیا ہے, ذکر کیا ہے. جہاں پہ اذان کی بات آئی, بحث آئی ہے, بات چل رہی نماز کی, بات چل رہی اذان کی, اور وہاں پہ بات آ رہی ہے گھر کی سیوا کرنے کی. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, صدقہ خیرات نکال رہے ہیں, حج عمرہ کر رہے ہیں, لیکن اگر گھر والے کے کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہے ہیں تو آپ کا ایمان کھوٹا ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے آپ مشرک ہیں, ہم یہ نہیں بولیں گے آپ کافر ہیں, ہم یہ نہیں بولیں گے آپ ناستک ہیں, لیکن آپ کا ایمان وہ نہیں ہے جو رسول کا ایمان تھا. اس کو ہم جیتا جاتا نمونہ دکھاتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ کے بچے کو ڈگری میں مل جائے, نمبر مل جائے معاشرت میں, اس کا کیریئر نہیں بننے والا اللہ تعالیٰ سے. کیریئر بننے والا اس کے کیریکٹر سے, اس کے کردار سے, اس کے لچن سے. ہم بولیں گے تو بولے گا ملا ہے, ٹچ ملا ہے, اس کی بات میں وزن نہیں ہے. دنیا بولے گی تو بولے گا بات بڑی صحیح, بڑی پتے کی بتا رہا ہے. ابھی ہارورڈ یونیورسٹی سے, ابھی ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوا ہے, دیکھا یہ کیا کہ جتنے بڑے آفیسر, بزنس مین یا بڑے لوگ گزرے ہیں یہاں دنیا میں, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا جیون گزارنے کا, لائف گزارنے کا طریقہ کیا تھا, سب کے زندگی میں, سب کے لائف میں, سب کے جیون میں ایک چیز مشترک تھی, کامن تھی. سب نے کہا کہ ہم نے گھر کا چھوٹا چھوٹا کام کیا بچپن سے, جھاڑو لگایا, برتن دھویا, کپڑا دھویا, کھانا پکایا, اندر سے لے کے باہر تک کام کیا. ہم نے کہا تو کہا ملا بول رہا ہے, ہارورڈ یونیورسٹی میں بول رہا ہے, تو ہم کچھ چھان لیں گے. ہمارے گارجین سمجھتے ہیں کہ بچے کو اسکول کا نمبر چڑھا دیں گے, واللہ الذی اس کی زندگی بننے والی نہیں ہے. جب تک کہ وہ سماج کی سیوا کرنا نہیں جانے گا, نہیں کرے گا, تب تک وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا ہے. اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وما صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین, کہ ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا. کیسے بنا کے بھیجا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر میں گزر ہو رہا تھا, ایک لالی چڑیا کر کے قدموں میں لوٹنے لگتی ہے. رسول ہم پوچھتے ہیں ان پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں, سمجھتے تھے, نس سے واقف تھے کہ سماج میں کس کی کیا ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو اس کے بچے سے کس نے تکلیف پہنچایا, اس کے بچے کو اسے واپس کرو, اس کے بچے کو اسے واپس کرو. اور اس دھرم کے ماننے والا کے نام پر لوگ بولے کہ آتنکوادی ہے, ٹیررسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم لوگوں میں سے پاگل لوگ ہیں, ہم دنیا کے شکار نہیں کریں گے. دھرم کے نام پر خون بہاتے ہیں, دھرم کے نام پر بم براج کرتے ہیں, دھرم کے نام پر انیائی کرتے ہیں, اب بولتے کہ ہم دھرم کا ماننے والے ہیں, دھرم کا ماننے والے ہیں. جانتے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی کہا ہے, آج پھر کہہ رہے ہیں اور کل پھر کہیں گے. جتنے نبی رسول ہیں, جتنے آسمانی مذہب ہے, سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک انسان اچھا انسان بن کے جیے, ایک انسان جانور نہیں بن جائے, ایک انسان نرجس نہیں بن جائے, ایک انسان کرپٹ نہیں بن جائے, ایک انسان ظالم نہیں بن جائے. اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بوجھ ہے آسمانی. ہم جو بار بار بول رہے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن کو ناستک بنایا جا رہا ہے, ہماری نئی جنریشن کو اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں, بزنس میں, کارخانے میں ناستک بنایا جا رہا ہے. آپ کو ناستک بنایا جا رہا ہے اس لیے تاکہ آپ کو آسانی سے نچایا جائے. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ دنیا کی وہ سرکار نہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے, دنیا وہ نہیں چلا رہا جو آپ کو نظر آ رہا ہے بہار میں یا ہندوستان میں یا ایشیا میں یا افریقہ میں یا امریکہ میں. دنیا کو کوئی اور طاقت چلا رہی ہے, دنیا کو کوئی اور طاقت چلا رہی ہے. ہم ڈیپ گورنمنٹ کی بات نہیں بول رہے ہیں, ہم ڈیپ گورنمنٹ کی نہیں بات بول رہے ہیں, ہم ہیڈن گورنمنٹ کی بات بول رہے ہیں جو ساری دنیا کی ڈیپ سرکار کو چلاتی ہے. کیوں؟ اسی مقصد سے آپ کو ننگا کیا جا رہا ہے کہ آپ کی فائل تیار ہو جائے گی, امریکن فائل کی طرح آپ کی فائل تیار ہو جائے گی. اس کے بعد آپ سے جو چاہے کرائے گا دشمن, اور آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اسی چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بار بار, جہاں جہاں نیکی کا ذکر آیا قرآن میں, جہاں جہاں قرآن میں پن کا ذکر آیا, اچھائی کا, کہا گیا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. تقوی کے بغیر آپ کی نیکی آپ کو کام نہیں آئے گی. ہم دنیا کا کیا شکایت کریں؟ ہم خود ننگے ہیں. ابھی ہم نے کہا کہ دنیا میں
ایسے نبی کے دھرم کو، مذہب کو لوگ بدنام کر رہے ہیں جو چڑیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا. جانتے کیوں اشتراک؟ تم سمجھتے کہ دنیا تم کو مار رہی ہے. دنیا تم کو نہیں مارتی ہے، مار رہی ہے. تم اور ہم سڑے گڑے ایمان والے ہیں، سڑے گڑے کیریکٹر والے ہیں. ہمارے پاس نہ کیریکٹر ہے، نہ ایمان ہے، نہ عمل ہے، نہ ہی عقیدہ ہے. دنیا کسی اور چیز سے ڈر رہی ہے، دنیا کسی اور چیز سے ڈر رہی ہے. جانتے ہو کہاوت مشہور ہے، حالانکہ غیر شرعی ہے، عقیدے کے خلاف ہے، لیکن کہاوت بہت مشہور ہے. کیا ہے کہاوت؟ یہ ہے جس کا ایک بال بلند ہوتا ہے، جس کا ایک بال بلند ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اقبال کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں اقبال ایک ستارہ ہے، جس کا نصیب اچھا ہوتا ہے اس کا ستارہ اونچا ہوتا ہے. یہ لوگ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بول رہے ہیں، رسول صلی اللہ نہیں بول رہے ہیں، عقیدہ نہیں بول رہا ہے. لوگ کا یہ کنسپٹ ہے کہ جس کا ستارہ بلند ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اور اسی چیز کو فرعون کے جادوگروں نے کہا بعزت فرعون انا نحن الغالبون، کہ فرعون کے ایک بال بلند ہو، فرعون کا ایک بال بلند ہو، ہم ہی جیتیں گے. آپ دیکھیے گا سماج میں جس کو اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ مرتبہ دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ایک پہچان دیتے ہیں، سماج کا ہر آدمی اس تاپ میں لگا رہتا ہے. چھاتا کو اونچا کر دیے، لڑکی کو ہمیں اونچا کر دیے تھوڑا کہ پیچھے نہ دیکھ سکا، ٹھیک بس، کہ اس کو کسی طرح سے ذلیل کرتے ہیں. دنیا تم پر ہم کو ذلیل نہیں کر رہی ہے، دنیا ڈر رہی ہے اس آنے والے فیوچر سے. آنے والا فیوچر کس کا ہے معلوم ہے؟ اسلام کا ہے. یہ ہمارے تمہارے طرح مسلمان اسلام نہیں لا سکتا ہے. ہمارے طرح تمہارے مسلمان یہ تراویح تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو بدن میں کیڑا کاٹنے لگے، تراویح تھوڑی سی لمبی ہو جائے، تہجد لمبی ہو جائے تو مسجد چھوڑ کے بھاگ جائے. واللہ لیکن یہ مسلمان نہیں لا سکتا ہے. یہ بدلاؤ اللہ تعالیٰ خود لا رہے ہیں، یہ بدلاؤ اللہ تعالیٰ خود لا رہے ہیں. اب بات آئی فائل تیار کرنے کی. یہ یورپ دنیا کی سرکار کو ڈنڈا دکھاتا ہے. یہ یورپ دنیا کی سرکار کو ڈنڈا دکھاتا ہے کہ جو قانون ہم بولیں گے تم کو لاگو کرنا ہے. اور دنیا کی سب سرکار گردن جھکائی ہوئی ہے. کیوں جانتے ہو؟ سب کی فائل تیار ہے، سب کی فائل تیار ہے. اسی لیے اسلام میں کہا تھا کہ بدکاری کو حرام قرار دیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، سرکار مدینہ نے کہا تھا کہ بدکاری حرام ہے. اور اسی وجہ سے سرکار مدینہ نے کہا تھا کہ شراب خوری حرام ہے. کیوں؟ شراب پیو گے سارا پاپ کرو گے، سارا پاپ. بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے. یہ گاندھی جی کی زمین کہلاتی ہے، یہ بہار گاندھی جی کی سرزمین کہلاتی ہے. اور یہاں کلمہ پڑھنے والا بولتا ہے کہ شراب حلال کر دو، شراب حلال کر دو. اسی لیے مقصد سے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جیسے نہ چاہا جائے گا، آپ کو ناچنا پڑے گا. یہ یورپ ہم کو اور آپ کو قانون سکھائے گا. جو امریکن فائل کا معاملہ آیا ہے، اس بیہودہ کمینہ گھٹیارہ ملعون کا نام بھی لینا ہم سمجھتے کہ میری زبان گندی ہو جائے گی. امریکن فائل. ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، موڑیے ادھر. یہ کوڈ ہم دیا ہے، ہر سال ہم کوئی نیا کوڈ دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کوڈ دیا تھا آپریشن سندور کا، اس سال دیا امریکن فائل کا کوڈ. یہ کیوں تیار کیا گیا ہے؟ یورپ جو آپ کو سکھا رہا کہ میرا قانون لاگو کرو. اس کا کیس 1996 میں آیا ہے، اس کا پہلا کیس 1996 میں آیا ہے. 96 سے آپ جوڑ لیجیے کتنا سال ہو گیا. ایک مظلوم کو انصاف ملنے میں 30 سال جہاں سے لگ گیا. اور یہ دنیا سکھاتا ہے دنیا کو کہ انصاف کرو. جانتے ہو انصاف میں دیر کیوں ہوئی؟ اخلاق نہیں ہے ہم لوگ میں. سماج میں اخلاق نہیں ہے. اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی گاڑی دے تو مسکرا دیں. اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ تھپا مار دے تو ہم وہاں سے نکل جائیں. اخلاق اس کا نام ہے کہ سچائی کو اب لاگو کیجیے اپنی زندگی میں. سچائی کا ساتھ دیجیے، سچائی سے رشتہ نبھائیے. 30 سال لگ گیا فائل تیار ہونے میں. یہ فائل ایسے ہی تیار نہیں ہوئی ہے. اسی لیے تیار ہوئی تھی فائل جو آج دیکھ رہے آپ، جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے. اسی لیے فائل تیار کی گئی تھی. مجھے یاد ہے جب عرب اسپرنگ آئی تھی، عرب اسپرنگ 2010 میں، اس وقت میں ہم نے مضمون لکھا تھا نام بدل کر کے کہ ایک وقت آئے گا، ابھی امریکہ ایران کو یوز کر رہا ہے، اور ایک دن آئے گا اس کو
اس کو بھی رکھ کے کچلے گا، اس کو بھی رکھ کے دبائے گا، اس کو بھی رکھ کے پیسے گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایران میں جو ہو رہا ہے خوشی مت مناؤ، ہم جانتے ہو تم بولو گے کہ ایران نے 50 لاکھ سے زیادہ سنی کا مرڈر کیا ہے، بہت سے سنی ممالک پہ ہنگامہ کرایا ہے، تمہارا بھی نمبر آئے گا، میرا بھی نمبر آئے گا۔ خالی وقت انتظار کرو، خالی وقت انتظار کرو۔ اس کا نقصان صرف شیعہ کو نہیں ہو رہا ہے، اس کا نقصان صرف سنی کو بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کا نقصان صرف مسلمان کو بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کا نقصان پوری انسانیت کو ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کا انسان پریشان ہے۔ ایک تو مہنگائی پہ بھی پریشان تھا آدمی، بے روزگاری سے آدمی پریشان تھا، جو رہی صحیح اکنومی بچی ہوئی تھی، جو رہی صحیح اکنومی بچی ہوئی تھی، اس کو بھی توڑا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو قانون چلا رہا ہے اس کے بعد اخلاق کا کنسپٹ نہیں ہے، اس کا اخلاق کا کنسپٹ اس کا سوات ہے، اس کا اخلاق کا کنسپٹ اس کا سوات ہے۔ جہاں اس کو فائدہ ملے گا وہاں اس کا اخلاق رہے گا۔ یہ مت سمجھنا اس کا اخلاق ملحدانہ ہے، ناستکتا والا ہے، اس کے اخلاق میں بتاتے رہے ہیں عقیدہ چھپا ہوا ہے، پنتھ چھپا ہوا ہے، کریڈ چھپا ہوا ہے، جو دنیا کو سکھا رہا ہے کہ تم ناستک بن جاؤ، دھرم کچھ نہیں ہے، بکواس ہے۔ اس کے فوجی، اس کے نیتا، اس کے آفیسر، اس کے بزنس مین اپنے بدن پر، اپنے کپڑے پر، اپنی کتاب پر، اپنے آفس میں دھارمک سمبول لگا رہے ہیں، دھارمک سمبول لگا رہے ہیں کہ ہمارا بچانے والا آ رہا ہے، ہمارا بچانے والا آ رہا ہے۔ اور ہم بولتے ہیں کانت دجال۔ کانت دجال کون ہے؟ جس کو انگلش زبان میں کہا گیا اینٹی کرائسٹ، اینٹی کرائسٹ یا اینٹی جیسس، اور ماڈرن انگلش لٹریچر میں بولا جاتا ہے بگ برادر یا بگ باس۔ آپ کو بہت سارے سمبول دیکھتے ہوں گے، آپ بگ باس کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے تھے، بہت شوق سے دیکھتے تھے بگ باس کا پروگرام، سب اسی کی سیوا میں ہے۔ جو آپ کو دنیا کو ناستک بنا رہا ہے، واللہ العظیم وہ اسی عقیدے کے لیے، اسی پنتھ کے لیے، اسی کریڈ کے لیے جی رہا ہے، اسی کے لیے مر رہا ہے۔ اور ہم آپ کو عقیدے کا حوالہ دیا جائے گا نا، اسلام کا حوالہ دیا جائے گا، بولے کرنا بہت مشکل ہے۔ آئی بھول جاتے ہیں کہ جو عقیدے کے میں جیتا ہے اس کو چین سکون ملے گا، اور جو عقیدے سے ہٹ کر کے جیے گا واللہ العظیم وہ پنپے گا نہیں۔ دنیا بھوکی ہے، دنیا پیاسی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گلی میں لائٹ لگا رہے ہیں، گلی میں لائٹ لگا رہے ہیں۔ کس خوشی میں؟ کہ بم برسایا جا رہا ہے۔ کس خوشی میں؟ کہ بھوکے ہو۔ کس خوشی میں؟ کہ ننگے ہو۔ کس خوشی میں؟ کہ کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ کس خوشی میں؟ کہ تم کو دنیا پوچھ رہی ہے۔ اس لائٹ کی حقیقت بتا دے تم کو، اس لائٹنگ کی حقیقت بتا دیتے تم کو۔ تم نے کسی عالم صاحب کا نہیں سنا ہوگا، ہم نے بہت تلاشا، برسوں تلاشا، برسوں تلاشا، تب کیا پتا چلا میرے کہ لائٹنگ کا کنسپٹ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟ رمضان کے موقع سے۔ آپ دیکھیے گا رمضان میں عورتوں کی تراویح ہو رہی تھی، کسی محلے میں بینر لگا ہوا تھا کہ عورتوں کی نماز ہو رہی ہے۔ بینر میں کیا لگا ہوا ہے؟ ستارہ بنا ہوا ہے، چاند بنا ہوا ہے، اور فانوس، فانوس فانوس جس کو بولتے ہیں چراغ۔ چراغ کی حقیقت کیا معلوم ہے؟ یہ کنسپٹ مسلمانوں کے ہاں عیسائیوں کہاں سے آیا ہے؟ پارسی لوگ کہاں سے آیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں رمضان کے موقع سے سب سے پہلے لائٹنگ کا انتظام، چراغ جلانے کا کنسپٹ مصر کا ظالم بادشاہ، مصر کا ظالم فاطمی بادشاہ کہنے کا تو شیعہ تھا، لیکن حقیقت میں اتنا بڑا ظالم تھا کہ خود شیعہ مکتب فکر کے لوگ بولتے تھے یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نے یہ کنسپٹ آیا، کرسچن لوگ بولتے کر کے کہ بڑے دن یہ لوگ چراغ جلاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، ہم بھی جلاتے ہیں۔ اور اس طرح سے بھی کہ پارسی لوگ کے ہاں بھی بت پرست، آتش پرست لوگ کے ہاں بھی لوگ آگ جلاتے ہیں خوشی کے موقع سے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ بہت سی جگہ لائٹ لگی ہوئی ہے، ان میں ستارہ بنا ہوا، 6 کنیاں۔ یہ کس کا سمبول ہے جی؟ عقل کا پیدل مسلمان، عقل کا پیدل مسلمان بولتا ہے یہودی فلسطین میں مر رہا ہے، اور اسی کے سمبول استعمال کر رہا ہے۔ تو بولتا ہے کہ فلسطین میں مر رہا ہے اور اس کا سمبول تم استعمال کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں، رمضان میں مسجد میں صاحب نے پانی کی بوتل بانٹا،
पानी की बोतल। किस कंपनी का? जो कंपनी तुम्हारे भाई पर बम बरसा रही है, तुम्हारे भाई पर बम बरसाने में सपोर्ट करी है, उसका पानी बांटते हैं। और कंपनी का पानी नहीं मिला था। अकल के पैदल हो। अकल के पैदल क्यों हो मालूम है? अकीदा हमारा खोटा है। जब अकीदा खोटा होगा तो कैरेक्टर अधूरा होगा। जब कैरेक्टर अधूरा होगा तो फैसला आपका और हमारा सही नहीं होगा। अभी हम क्या बोला कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि जो लोग ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से तकवा इख्तियार करो, रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला तुम्हें जीवन गुजारने का तरीका बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे। आप और हम दुनिया की नकल में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो भेजा कहां से काम करेगा? भेजा कम नहीं करेगा। अवाम की बात तो छोड़िए, इल्मा अरब ममालिक के, अफ्रीकन ममालिक के, यूरोपियन के ममालिक के, एशियन ममालिक के अपने रमजान के सिंबल में चिराग का, चांद का, सितारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलिम को समझ नहीं है कि किस चीज का इस्तेमाल होना चाहिए और किस चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बात वही घूम के आ रही है कि जितने आसमानी धर्म है सब में इसी मकसद से मिलावट की गई कि वक्त आने पर कानत दज्जाल की गवर्नमेंट फुल पावर में आए। उसी का वक्त है, उसी में लगा हुआ हाथ। आप और हम वक्त आने पर देखिएगा उसका साथ ठोक देंगे, उसका साथ देंगे। हम उसकी भी साथ दे रहे हैं। लोग बोलते हैं सऊदी हुकूमत, हम उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत अमेरिका की पट्टू है। आपको मालूम है जब दुनिया सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में दो ग्रुप बना या दो बेल्ट बना, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया। सऊदी हुकूमत ने कहा, जिम्मेदारों ने, उलमा ने, कि चूंकि रशिया नास्तिक है, चूंकि रशिया अभी की मतलब नहीं बोले, उस वक्त नास्तिक है, इसलिए हम अमेरिका का साथ देंगे, इसलिए कि ये धर्म को मानता है, ये आसमानी धर्म को मानता है। ये है हकीकत अमेरिका और सऊदीया की दोस्ती का। और इसी वजह से हमने कहा था कि कानत दज्जाल की जब हुकूमत कायम होगी ने, आपको नोटिस देगा ने, आपको नोटिस देगा, आप उसको अपना खुदा मान लीजिएगा। और हम क्या कहते हैं, अगर कोई सरकार ऊपर वाले को माननी है, अगर कोई सरकार ऊपर वाले को माननी है, सूखी रोटी देगी, लुकमा छीनेगी, हम उसी के साथ रहेंगे। और अगर कोई सरकार सोने का लुकमा खिलाएगी, सोने का लुकमा, अब बोलेगी ऊपर वाला कुछ नहीं बकवास है, हम उसके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, हम उसके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। और बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ा, बहुत अफसोस के साथ, कि पूरी दुनिया में जितनी सरकार है सबकी पॉलिसी नास्तिकता भरी है, सबकी पॉलिसी नास्तिकता भरी है। चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी इलाके का हो, किसी जबान का हो, किसी रंग का हो, सबकी पॉलिसी नास्तिकता भरी है। वजह क्या है? जो दुनिया की हेडन गवर्नमेंट है उसको नचा रही है, और उसको नाचना है, इसलिए कि सबकी फाइल तैयार है। अब दुनिया के पीछे उठा उसकी फाइल तैयार है, आपकी भी हमारी भी फाइल तैयार हो रही है। दुनिया का क्या शिकायत करोगे? मुझे याद, हम बचपन में माफी के साथ बचपन में एक वाक़ा सुना था। एक शाह साहब के पास एक बच्ची को लोग ले गए इलाज कराने के लिए। शाह साहब दादा की उम्र के, दादा साहब की उम्र के, और बच्ची पोती की उम्र की। शाह साहब ने ऐसा इलाज किया कि वो लड़की शाह साहब पे लट्टू हो गई, बोले हमसे शादी करेंगे। पूरा घर थक गया बोलते बोलते कि शाह साहब के बेटे से शादी कर लो, शाह साहब के पोते से शादी कर लो, शाह साहब के भतीजे से शादी कर लो। बोले कि हम शादी करेंगे, किसी से करेंगे शादी। ऐसे दूसरे मसला का नहीं है, हम हदीसों में जानते हैं ऐसे उलमा को जो इलाज करने के नाम पर लड़कियों से और औरतों से मजा उठाते हैं, मजा लेते हैं। इसी आलमगंज का एक हाफिज है, मेरे पास शिकायत आई है, किसी लड़की का इलाज किया, शादीशुदा लड़की, उससे काम मामला समझा नहीं, मेरे पास आया उसका शोहर, तो हमने जो कंडीशन है कि पर्दे में रहना है तब इलाज करेंगे, इलाज हुआ, लड़की ठीक हो गई। बाद में उसका शोहर आके शिकायत करता है, शिकायत मिलती है कि जिस लड़के ने इलाज किया था, जो कहता हदीस है, तौहीद है, अकीदा है, दावत है, मेरी बीवी से फोन पर बात करता रहता है, मेरे एडवोकेट साहब से, आप लोग इसे कैसा लगे, मेरी बीवी से फोन पर बात करता है। जब उसको हम बिगड़ते हैं तो बोलता है कि हम इसका इलाज कैसे बात करेंगे। क्या तमाशा कर रहे हो जी? ये हम और तुम
دنیا کو موقع دے رہے ہیں کہ اسلام پر انگلی اٹھائیں. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اسے کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں دیکھیے ہم مسئلے مسائل پر بولنا پسند نہیں کرتے ہیں, مسئلے کی مسائل پر ہم بولنا پسند نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیے وہ نہیں بولتے ہیں, لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کو آپ کو اور ہم کو ماننا پڑے گا کہ غلط ہو رہا ہے. غلط. وہ امریکن فائل میں لڑکیوں کا ریپ کیا شیطان کے نام پر, پولٹکس کے نام پر, تو آپ بولتے غلط کر رہے ہیں. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو حلالہ ہوتا ہے مسلمانوں میں, حلالہ کا کنسیپٹ کہ عورت کو شوہر نے طلاق دے دیا, ٹیمپروری سی شادی ہو رہی دوسرے مرد سے, کیا ہے یہ؟ ریپ کی شکل ہے. واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت, یہ ریپ کی شکل ہے. دھرم کے نام پر, ایمان کے نام پر, پنتھ کے نام پر, عقیدے کے نام پر, اللہ رسول کے نام پر. اس قسم کی حرکت سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اس قسم کی حرکت سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اور یہی تو شیطان چاہتا ہے, یہی تو شیطان چاہتا ہے. کانت دجال بھی چاہتا ہے کہ دھرم کو, آسمانی دھرم کو اتنا نے بدنام کر دو کہ نئی جنریشن دھرم کے نام پر کان ہے ٹھیکنا بابا, ہم دھارمک نہیں بنیں گے, دھارمک ہم نہیں بنیں گے. اب اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم اور آپ کس سے تعلقات نبھا رہے ہیں؟ تم شکایت کر رہے ہیں کہ ریپ کر رہا تھا لڑکیوں کا. ہمارے سماج میں جو ریپسٹ ہے, جو کرپٹ ہے, اس کو ہم لوگ سر پر بٹھاتے ہیں, اس کو اپنے ہاں چیز گھر بناتے ہیں, اس کو اپنے ہاں مہمان بناتے ہیں. اور دنیا کا نیتی غلط کر رہی ہے, اور ہم اور آپ دھرم کے نام پر, سماج کے نام پر, مسلک کے نام پر, برادری کے نام پر سب کر رہے ہیں. اور لوگ بولتے ہیں کہ لڑکیوں کا, بچوں کا انسان گوشت کھایا گیا ہے, کھلایا گیا وہاں. آپ اور ہم بھی تو کھا رہے ہیں گوشت, آپ اور ہم بھی گوشت کھا رہے ہیں. اللہ طرف کیا فرما رہے قرآن میں کہ جو اپنے بھائی کی چغلی کرے گا گویا اپنے بھائی, مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. رمضان ہماری چغلی میں نہیں گزری ہے, رمضان ہمارا چغلی سے نہیں گزرا ہے. سب جگہ کی خبر ملتی رہتی ہے, سب جگہ کی خبر ملتی رہتی ہے. وہ گوشت کھایا تو بہت غلط کیا, ہم آپ کھا رہے ہیں, بہت شریف کہلا رہے ہیں, بہت عزت دار کہلا رہے ہیں, کلمہ والے کہلا رہے ہیں. یہ سماج کو ننگا کیوں کیا جا رہا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس سے پہلے پھر بولے ایک واقعہ ہے, ہم نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ ان کے کوئی چچا تھے یا خالو تھے, پولیس میں ان کی جوائننگ تھی, رات میں ان کی ڈیوٹی کی, جاڑے کا دن تھا. کہیں سے ان کو گزر ہوا دریا کنارے, دیکھا ایک عورت مادرزاد ننگی ڈانس کر رہی ہے. 15ویں کی چاند ہے, 15ویں کی چاند ہے اور ڈانس کر رہی ہے. وہ اپنا جادو رینیول کر رہی تھی یا جادو کا پاور شکتی حاصل کر رہی تھی. انہوں نے اس کے کپڑے کو اٹھا لیا, بہت عورت روئی گڑگڑائی, اس کے بعد اس کو کپڑا واپس کیا. آپ اور ہم اپنے بیوی اور بچے کو ننگا کر رہے ہیں, شیطانی کی تو سیوا کر رہے ہیں, دجال کی سیوا کر رہے ہیں. دنیا کا ریت غلط کر رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پر, ترقی کے نام پر, مزہ لینے کے نام پر مسلمان کہلا رہے ہیں. وہ شیطان کے لیے انسان کا بلیدان دیا تو غلط کیا. اور ہم اور آپ جو شادی کی رسم ہوتی ہے, زیادہ تر شیطانی رسم ہوتی ہے. واللہ العظیم شادی کی جو رسم ہوتی ہے زیادہ تر شیطانی رسم ہوتی ہے. واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ رب فرشتوں کی لعنت. ہم بھی تو آپ بھی تو شیطان کو خوش کر رہے ہیں. ہم دوسری کی مثال نہیں دیں گے, معافی کے ساتھ بولیں گے. ہم اپنے گھر کی مثال دے رہے ہیں کہ گھر کے مرد کو کس طرح سے نظر رکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لوگ بتاتے ہیں, نانی بتاتی ہیں, ہم نے سنا کہ جب تمہارے باپ کی بارات آئی, پھاٹک ہاؤس پتھر کی مسجد, پھاٹک ہاؤس پتھر کی مسجد, عورتیں بھی ساتھ میں تھیں, مرد بھی تھے. زنن خانے میں مٹی کا مٹکا چاول بھیجا گیا. اندر سے عورتوں نے کہا کہ بڑے مولانا کہاں سے یہ سب آ رہا ہے, بڑے مولانا کہاں سے یہ سب آ رہا ہے. ہم گھر کے مرد کو بولیں گے جہاں کہیں جائیے گھر کے عورتوں پر نظر رکھیے, بچوں پر نظر رکھیے کہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا ہے. یہ کہ نہیں بچیے گا, مجھے نہیں معلوم تھا. یہ کہ نہیں بچیے گا, بہت ٹینشن ہے. زندگی ہے تو ٹینشن ہے, زندگی ہے تو ٹینشن ہے. ٹینشن سے فری پاگل ہو سکتا ہے. جو پاگل ہوگا, جس کے پاس سینس نہیں ہوگا, وہی ٹینشن فری ہوگا. ورنہ جس کے پاس سینس ہوگا,
اس کو ٹینشن کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ سے درخواست ہے کہ صرف روزے تک اپنے تقوی کو مت رکھیے، نماز تک اپنے تقوی کو نہیں رکھیے، صدقہ خیرات تک اپنے تقوی کو نہیں رکھیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں صحیح معنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو، اخلاق کو لاگو کیجیے۔ اور اسی پر ابھی بات ختم کریں گے کہ ہم نے کہا جس کا ستارہ بلند ہوتا ہے اسی سے لوگ دشمنی لیتے ہیں۔ اب دیکھیے سماج میں لوگ کس کو زیادہ بدنام کر رہے ہیں، آپ اپنے اگل بغل میں دیکھیے، آپ اپنے اگل بغل میں جھانکیے کہ کس کو سماج زیادہ بدنام کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم بتائیں اپنی نئی نسل کو کہ جو آپ کو ناستک بنا رہی ہے دنیا، بوسنیا کے سابق پریزیڈنٹ علی عزت بیگوویچ کی کتاب اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ ضرور پڑھ لیں۔ آپ دیکھیے گا اس کتاب میں یورپ کے کلچر کو ننگا کر دیا ہے، یورپ کے کلچر کو ننگا کر دیا ہے، جس کی نقل میں آپ اندھے بنے جا رہے ہیں، آپ کے گارجین اندھے بنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری کتاب ہے وحید الدین خان کی کتاب ناستکتا کے خلاف، گوڈ ارائزز، اس کو ضرور پڑھیے اپنے ایمان کو درست کرنے کے لیے، اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم کسی کتاب کا حوالہ دیں کسی رائٹر کا، جب ہم کسی کتاب کا حوالہ دیں کسی رائٹر کا، تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کی ہر کتاب آپ پڑھ جائیے، اس کی ہر کتاب پڑھ جائیے، نہیں، جس کتاب کا حوالہ دے رہے وہیں تک۔ اس لیے کہ انسان ہے، ان لوگوں سے بھی بہت ساری کتاب میں تصنیف میں غلطی ہوئی ہے۔ اور جب آپ ظالم کا بن جائیے گا، اخلاق سے عاری ہو جائیے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سبقہ نہیں دیں گے۔ یہ جو مغل سلطنت ختم ہوئی ہے، ایسے نہیں ختم ہوئی ہے۔ خواجہ حسن نظامی، نام یاد رکھیے گا، خواجہ حسن نظامی نے کتاب لکھا ہے بیگمات کے آنسو، بیگمات کے آنسو۔ اس میں ایک چیپٹر انہوں نے بہت خطرناک لکھا ہے، کہا کہ دلی کے بازار میں ایک لنگڑا نوجوان، دونوں پاؤں کٹا ہوا، تختی ڈالے ہوئے لکڑی کا، بدنصیب شہزادہ چندہ مانگتا تھا، چندہ مانگ رہا تھا، سب کا خیرات زکات۔ پوچھا انہوں نے کہ بابو یہ بدنصیب شہزادہ کیوں لکھے ہوئے اس میں بدنصیب شہزادہ کیوں؟ بولا کہ ہم مغل فیملی کے پرنس تھے، شہزادہ تھے، وقت نے یہاں پہنچا دیا۔ وقت نے کیسے پہنچایا؟ ہر ظالم غور سے سن لے، وقت نے کیسے پہنچایا؟ ہر ظالم غور سے سن لے۔ بولا ایک دن ہم لوگ اپنے باغیچہ میں کہیں غلیل سے پھل توڑ رہے تھے، وہاں پر چڑیا کو بھی ہم لوگ مارنا شروع کیا، چڑیا کو مارنا شروع کیا۔ وہاں پر سے ایک فقیر کا گزر ہو رہا تھا، ایک فقیر کا گزر ہو رہا تھا، ایک سنت کا۔ بولنے کہ بابو پھل کو مار رہے توڑ کے کھاؤ گے، بیچارے جانور کو کیوں مار رہے، مت مارو۔ بولا غلیل کھایا، اس فقیر کے گھٹنے پر مارا، اس کو اتنا زور کی چوٹ لگی کہ بیچارہ وہیں پہ گھٹنے کے بل گر گیا۔ اب بد دعا دیتے ہوئے گیا کہ جا اللہ تعالیٰ تجھ سے سمجھے، جا اللہ تعالیٰ تجھ سے سمجھے۔ بولا مغل سلطنت ختم ہو گئی، بیماری آئی، پاؤں میں زخم ہوا، جراح نے کہا کہ آپ کا دونوں پاؤں کاٹنا ضروری ہے اگر زندہ رہنا باقی ہے۔ ہم اور آپ جو ظالم کا ساتھ دیتے ہیں مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر، فرقے کے نام پر، گنڈا کے نام پر، نیتا کے نام پر، کرسی کے نام پر، واللہ العظیم تمہارا بھی نمبر آئے گا، واللہ العظیم ہر ظالم کا نمبر آئے گا۔ اس لیے غلط جب کرو نا تو 100 مرتبہ سوچو ہم دنیا کا کیا شکایت کریں کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہی ہے، رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، روڈ پہ نکل کے ہنگامہ کر رہے ہیں۔ یہ تماشا نہیں کیا رمضان میں، ہم لوگوں نے تماشا نہیں کیا کہ شہری کے وقت مائک سے ہاں کر رہے ہیں، شہری کا وقت ہم کیا چاہیے؟ ارے عقل گندھا، ہر گھر میں نہیں، ہر فرد میں بھی نہیں، ہر ایک انسان کے ایک پاکٹ میں موبائل، دائیں موبائل، بائیں موبائل اور اوپر موبائل۔ الارم لگا کر کے شہری کے لیے نہیں اٹھ سکتا تھا انسان، الارم لگا کے شہری کے لیے اٹھ سکتا تھا، اور جو مائک پر ہاں کہتا تھا شہری کے لیے اٹھ جائیے، جو مریض ہے، جو ہارٹ کا مریض ہے، جو ڈپریشن کا مریض ہے۔ اور ہم جانتے ہیں عام طور سے جب انسان بیمار ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں سنی آتی ہے،
کی نیند خراب کیا، وہ آپ کو پھر یہ گالی دیا، وہ آپ کو گالی نہیں دیا، وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیا، وہ آپ کو گالی نہیں دیا، رسول کو گالی دیا، وہ آپ کو گالی نہیں دیا، ہمارے بزرگان دین کو گالی دیا۔ عقل کے پیدل ہو، ابھی بھوگ رہے تو دماغ ٹھکانے نہیں لگا، اب بھوگنا چاہتے ہو؟ جو بھوگنا چاہتا نہ ہے اللہ تعالیٰ واللہ العظیم اس کو بڑھیا سے بھگاتے ہیں، واللہ العظیم اس کو بڑھیا سے بھگاتے ہیں۔ تم بولتے ہیں دنیا رسول کی توہین کر رہی ہے، واللہ العظیم ہم اور تم رسول کی توہین، ہم اور تم رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ ابھی کی دکان میں ہم نام نہیں بتائیں جگہ، ورنہ کیا کہ ہم لوگ ہنگامہ کیجیے گا۔ ایک بورڈ لگا ہوا دیکھا دکان میں، کیا ہے؟ زمزم پیزا، کیا ہے؟ زمزم پیزا۔ دوسرا ایک آئٹم ہے بازار میں پیپسی کولا کے جواب میں ایک آئٹم ہے جس کا نام کیا تھا؟ مکہ کولا۔ ارے عقل کا اندھا، شراب کو مکہ کا نام دے دے تو حلال ہوگی، نشہ کو مدینہ کا نام دے دے تو حلال ہو جائے گا۔ جو پیزا کھا رہے ہیں آپ، یہ کیا بیماری کا گھر ہے؟ ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، بولتا ہے کہ میرا ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہا ہے۔ نوجوان بچہ ڈاکٹر صاحب اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، پوچھتے بابو کیا کھاتے ہو جی؟ بولتے ہیں تم کو کوئی دوا نہیں دیں گے، ایکسرسائز نہیں بتائیں گے، بس یہ لولا ہے، یہ لولا، یہ جبڑا، فاسٹ فوڈ کھانا چھوڑ دو، فاسٹ فوڈ کھانا چھوڑ دو، بجائے پیزا ہو برگر ہو یا ہم برگر ہو، یہ ایسی قسم کی چیز ہے، یہ بیماری کا گھر ہے، بیماری کا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یورپ کے دیوانے ہو رہے ہیں اس اندھے کے، اس پگڑے کے، اس ظالم کے جس نے 30 سال میں ایک مظلوم کا فیصلہ کیا، 30 سال میں، وہ اچھا لگ رہا ہے اس کے نقل میں۔ اور بتا دیں فاسٹ فوڈ کے متعلق ہماری گارجین اور ہماری سرکار بھی سن لے، جرمنی میں ریسرچ آیا تھا، یہ لگتا ہے 1921 یا 22 کی رپورٹ ہے کہ فاسٹ فوڈ کھانے سے بچوں میں کرائم کا بھاونا جگتا ہے، فاسٹ فوڈ کھانے سے بچوں میں کرائم کا بھاونا جگتا ہے۔ بھیجا نہ ہے؟ ہو رہا کیا؟ جب انسان ایمان سے عاری ہوتا ہے تو اخلاق سے عاری ہوتا ہے، جب اخلاق سے عاری ہوگا اس کا کوئی بھی فیصلہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اندھا گنگے بہرے بننے سے بچائیں۔ اب بتا رہے دھرم کے نام پر کوئی نیا تماشا نہیں ہو رہا ہے، ہم دنیا کے دوسرے دھرم کا ذکر نہیں کریں گے۔ ابھی جو ایران پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے پڑھے لکھے جاہل علماء بولتے ہیں کہ امام مہدی کا نکلنے کا وقت آ رہا ہے، امام مہدی خراسان کے علاقے سے نکلیں گے۔ خراسان کا علاقہ کیا ہے؟ اس میں افغانستان آتا ہے، اس میں ایران آتا ہے، اس میں قزاقستان آتا ہے، اس میں تاجکستان، سب حصہ اس میں آتا ہے۔ جبکہ امام مہدی کے متعلق جو صحیح روایت ہے، امام مہدی کا ظہور مکہ میں ہوگا، خانہ کعبہ کے پاس ہوگا۔ اور جب امام مہدی کی بات یاد آیا یہ ذکر اسلامی ہسٹری میں امام مہدی کے نام پر بہت خون بہایا گیا، ہر آدمی ہی جگہ کے تخمی مہدی ہیں۔ اس لیے جب کوئی کھڑا ہوگا نا امام مہدی کا دعویٰ کرنے والا، 1 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1 کروڑ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ پڑھ لیجئے گا کہ واقعی میں امام مہدی ہے کہ پھاکھنڈ ہے، واقعی میں امام مہدی ہے کہ فراڈ ہے، واقعی میں مہدی ہے کہ کانت دجال ہے۔ بتا دے رہے ہیں امام مہدی کے نام پر کانت دجال کے لانے کی تیاری ہو رہی ہے، بتا دے رہے ہیں۔ اب ایک ویڈیو آیا ہے کہ جتنے آسمانی مذہب ہیں سب میں امام مہدی کا کنسپٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، واللہ العظیم جھوٹ ہے۔ جتنے آسمانی مذہب ہیں اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، امام مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ پاکھنڈ آپ کے اسلام میں کیسے آیا؟ آپ کو سچی تاریخ بتا رہے ہیں۔ سیریا میں ایک پہاڑ ہے گولان کی پہاڑی، بہت مشہور ہے گولان کی پہاڑی، جس پر اسرائیل نے حملہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کی ہسٹری تم کو معلوم ہے؟ بتا دیں تم کو، اسی پر بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جب اسرائیل سیریا میں یا عربوں میں اسرائیل جو ورسز سیریا، جورڈن، مصر، عراق، سوریہ جنگ ہو رہی تھی، اسرائیلی فوج گولان کی پہاڑی پر نہیں چھپا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہاں کے کمانڈر نے حافظ الاسد، کون؟ سیریا کا جو آفیسر تھا حافظ الاسد، اس نے یہ ریمو اڑا دیا سرکاری ریڈیو سے کہ گولان کی پہاڑی گر گئی۔ جو اندر میں فوجی ہیں
وہ خبر کر رہے ہیں کہ سر ہم لڑ رہے ہیں، سر ہم لڑ رہے ہیں بارڈر پر، میدان میں، بولتا چپ رہو، سرنڈر کرو۔ اس کی کہانی معلوم کیا ہے؟ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے یہاں پیشن گوئی ہے کہ کانا آنکھ والا آئے گا ایک آنکھ والا آئے گا ایک انسان، اس کو اپنی زمین دے دینا، اس کو اپنا وطن دے دینا، اس کو اپنی جگہ دے دینا۔ اس پیشن گوئی پہ عمل کر رہا تھا۔ مسلمانوں میں بھی بتا دے رہے ہیں، بہت بڑا طبقہ ایسا ہی ہے جو وقت آنے پر کانا دجال کو ہی سپورٹ کرے گا۔ آپ اس بھرم میں مت رہیے کہ کیا محدث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں۔ جس کے پاس صحیح معنی میں ایمان رہے گا وہی کانا دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں علماء تقریر کر رہے ہیں خوارج پر، اور حال یہ ہے کہ خوارج کا ساتھ دے رہے ہیں، خوارج کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بس اپنے اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم کس سے محبت اور تعلقات نبھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولا اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله اكبر 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 لا اله الا الله 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بریائی اور متفاقیز کی وان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات تعداد کے برابر جنہیں آپ نے اس دھرتی پر پیدا کر رکھا ہے الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بریائی اور متفاقیز کی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر جنہیں اپنا نے آسمانوں میں پیدا کر رکھا ہے الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بریائی اور متفاقیز کی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جنہیں اپنے آسمانوں کی زمینوں کے درمیان پیدا کر رکھا ہے الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بریائی اور متفاقیز کی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر جنہیں اپنا نے آسمانوں کے بھی پیدا کر رکھا ہے الہی آپ کی حمد تقدیس کی بریائی اور متفاقیز کی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جنہیں کل کو آپ پیدا کریں گے الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بریائی اور متفاقیز کی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جنہیں کل کو آپ پیدا کریں گے الہی ہم آپ کی حمد تقدیس کی بریائی اور متفاقیز کی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جن کا صرف آپ کے پاس ہے آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه مداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه مداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه مداد کلماتہ الہی امامنا کے لات پر عبداللہ کے لفظ جگر پر خاتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقی کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر اور جملہ انبیاء اور رسل پر بھی اور ان کے آل اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفاء راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آپ کے ان کے ماننے والوں پر ان کے چاہنے والوں پر اور جملہ انبیاء اور رسل پر بھی اور جملہ ائمہ اسلام فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب معرفت شخص ہوگا الہی ان پر ایک نہیں کروڑوں نہیں انگنت نہیں لاتعداد نہیں بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے پہ ہم تعداد مرتبہ درود و سلام نازل فرماتے رہیو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید الہی بخش دیجیے ماں باپ کو الہی بخش دیجیے ہمارے ماں باپ کو الہی بخش دیجیے ہمارے دادا دادی کو الہی بخش دیجیے ہمارے نانا نانی کو الہی بخش دیجیے ہمارے ماما ممانی کو الہی بخش دیجیے ہمارے پھوپھا پھوپھی کو الہی بخش دیجیے ہمارے خالہ خالو کو الہی بخش دیجیے ہمارے ددیال والوں کو ننیال والوں کو الہی بخش دیجیے ہمارے سسرال والوں کو نیر والوں کو الہی بخش دیجیے ہمارے دائیں والے کو الہی بخش دیجیے ہمارے بائیں والے کو الہی بخش دیجیے ہم سے اوپر والے کو الہی بخش دیجیے ہم سے نیچے والے کو الہی جو گزر گئے انہیں بھی بخش دیجیے الہی جو آج گزرے انہیں بھی بخش دیجیے الہی کل کو جو گزرے انہیں بھی بخش دیجیے الہی جو ہم سے قریب انہیں بھی بخش دیجیے الہی جو ہم سے دور انہیں بھی بخش دیجیے الہی جن سے تعلقات اچھے انہیں بھی بخش دیجیے الہی جن سے تعلقات خراب انہیں بھی بخش دیجیے الہی بخش دیجیے الہی بخش دیجیے الہی آپ کا نام رحمان بخش دیجیے الہی آپ کا نام رحیم الہی بخش دیجیے الہی آپ کے جملہ اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کے حوالہ دے کر کے سوال کر رہے ہیں جس کا علم آپ نے اپنی کتاب میں دے رکھا ہے یا جس کا علم اپنے حدیث ہم کے سنت میں دے رکھا ہے یا جس کا علم آپ نے کسی نیک بندے کو دے رکھا ہے یا جس کا علم آپ نے پردے غیب میں پوشیدہ کر رکھا ہے یا الہی آپ کے جملہ اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کے سوال کر رہے ہیں الہی بخش دیجیے الہی کرم فرما دیجیے الہی رحم فرما دیجیے الہی غفاری کا معاملہ فرما دیجیے الہی عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجیے الہی آپ عفو درگزر کو پسند فرماتے ہیں الہی عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجیے الہی ہمارے صیام کو قبول فرما دیجیے الہی ہمارے روزے کو قبولیت بخش دیجیے الہی ہمارے تراویح کو شرف قبولیت بخش دیجیے الہی ہمارے تہجد کو شرف قبولیت بخش دیجیے الہی ہمارے صدقات خیرات کو شرف قبولیت بخش دیجیے الہی ہماری نیکی چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی کو انجانے کی جانے کی جن کی اجالے کی رات کی کرے کی نیکی کو شرف قبولیت بخش دیجیے اور انسان ہونے کے ناطے جو بھول چوک ہوتی رہی غلطیاں ہوتی رہیں ان کے ساتھ ابو درودر کا معاملہ فرما دیجیے الہی ہمیں گمراہ نہ کر دیجیے الہی ہمیں گمراہ نہ کر دیجیے الہی ہمیں گمراہ نہ کر دیجیے الہی فتنہ ہے الہی فتنہ ہے الہی فتنہ ہے الہی آگے بھی فتنہ ہے الہی پیچھے بھی فتنہ ہے الہی دائیں بھی فتنہ ہے الہی بائیں بھی فتنہ ہے الہی اوپر بھی فتنہ ہے الہی نیچے بھی فتنہ ہے الہی دن کے اجالے میں بھی فتنہ ہے الہی رات کی تاریکی میں بھی فتنہ ہے الہی اجتماعیت میں بھی فتنہ ہے الہی خلوت میں بھی فتنہ ہے الہی بچا لیجیے الہی بچا لیجیے الہی آپ کے حبیب ہم نے فرمایا تھا کہ کانت دجال کا ظہور ہوگا اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا اتنا ڈینجر ہوگا
فتنہ ہانیکارن ہوگا کہ اچھا انسان بہ جائے گا. الہی بچا لیجیے, الہی بچا لیجیے, الہی بچا لیجیے. الہی فتنہ ہے. الہی بندہ پوچھتا ہے, الہی بندہ پوچھتا ہے والد محترم سے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ امام مہدی بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں پردہ ہے, درمیان میں ایک حجاب ہے, درمیان میں ایک چادر ہے. پوچھتا ہے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امام مہدی ملیں گے, آپ کو صحبت نہیں نصیب ہوگی. امام مہدی ظاہر ہوں گے, آپ ان کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. امام مہدی آئیں گے, آپ ان کو قبول نہیں کریں گے. امام مہدی آئیں گے, آپ ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. الہی ہمیں فتنے سے بچا لیجیے. الہی ہم حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں, الہی ہم حق کے دشمنی نبھا رہے ہیں, الہی ہم حق سے دشمنی تعلقات نبھا رہے ہیں. الہی جو حق کا دشمن ہے اس سے تعلقات نبھا رہے ہیں, الہی جو حق کی مخالفت کر رہا ہے اس سے تعلقات نبھا رہے ہیں. الہی بچا لیجیے, الہی بچا لیجیے, الہی بچا لیجیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے, کسی بھی عمر کو, کسی بھی قسم کی, کسی بھی درجے کی, الہی ہماری مرضیوں کو شفاء کلی علاج عطا فرما دیجیے. الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الہی ہماری مرضیوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الہی ہماری مرضیوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے. الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں آسیبی چکر ہے, شیطانی چکر ہے, یا جھٹکے کا چکر ہے, یا آسیبی چکر ہے, یا جادو ٹونے کا چکر ہے, الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے نیکی کی توفیق کے ساتھ. الہی آپ نے تو فرمایا ہے ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ, ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ, ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں آسیبی چکر ہے, یا جادو ٹونے کا چکر ہے, یا شیطانی چکر ہے, الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے. ما جئتم, الہی آپ نے تو فرمایا ہے ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں آسیب کا چکر ہے, یا جھٹکے کا چکر ہے, یا شیطانی چکر ہے, الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے نیکی کی توفیق کے ساتھ. الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں, الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں, الہی پردے غیر سے ان کی روزی روٹی قصد ادائی کا انتظام فرما دیجیے نیکی کی توفیق کے ساتھ. الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں ان کے پردے غیر سے روزی روٹی قصد ادائی کا انتظام فرما دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی کرنے کی توفیق عطا فرمائیو. الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں یا بے روزگار ہیں, الہی صرف قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتی ہے. آج نے فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. الہی ہمیں روزی روٹی کے فتنے سے بچا لیجیے, الہی ہمیں دولت کے فتنے سے بچا لیجیے, الہی ہمیں دولت کے فتنے سے بچا لیو. الہی آپ نے تو فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ کہ جب ہم روزی روٹی دیتے ہیں تو بندہ ہم سے بغاوت کرنے لگتا ہے, جب ہم دولت دیتے ہیں تو ہم سے بندہ ہمیں بھلا دیتا ہے. الہی ہم ایسی دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ کو بھلا دیں. الہی ہم آپ سے ایسی دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کے حبیب ہم کو بھلا دیں. الہی ہم آپ سے ایسے دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ اپنے بندوں کو بھلا دیں. الہی ہم آپ سے ایسے دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ حق کے دشمن بن جائیں. الہی ہم ایسے دولت سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم باطل کا ساتھ نبھائیں. الہی آپ کے تمام سماعی بات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں, سوال کرنا. الہی کرم فرما دیجیے, الہی رحم فرما دیجیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری ہیں مطلق ہے, جوان بہو بیٹی ہیں, بھائی بندو بیٹے ہیں, الہی پردے غیر سے صرف جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے, پوری دنیا کا ایسا جوڑا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے, دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے, دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. الہی آپ نے تو فرمایا ہے هو الذي جعله نسبا وسيرا. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کماریاں مطلقہ یا جوان بہو بیٹیاں یا بھائی بندو بیٹے ہیں, الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے. الہی پوری دنیا کا جوڑا ایسا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے, دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے, دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. الہی آپ نے تو فرمایا ہے هو الذي جعله نسبا وسيرا. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کماریاں مطلقہ یا جوان بہو بیٹیاں بھائی بندو بیٹے ہیں, الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے.
الہی پوری دنیا کا ایسا جوڑا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. الہی آپ نے فرمایا ہے هو الذی جعلہ نصبا وسعرا. الہی ہمیں دنیا کا بھی, ہم آپ سے دنیا کی بھلائی کا سوالی ہے, الہی ہم آخرت کے سوال بھلائی کا بھی سوالی ہے. الہی ہمارے ساتھ دنیا میں بھی خیر کا معاملہ فرمائیو, الہی ہمارے ساتھ آخرت میں بھی آپ خیر کا معاملہ فرمائیو. الہی آپ نے ہی سکھایا ہے کہ صرف آخرت نہیں مانگنا, الہی آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ صرف دنیا نہیں مانگنا. الہی ہم آپ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں, الہی ہم آپ سے آخرت بھی مانگ رہے ہیں. الہی ہمیں یہاں بھی بھلائی سے نوازیو, الہی ہمیں آخرت میں بھی بھلائی سے نوازیو. الہی آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگنے سوال کرنے, الہی ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے آنگن میں برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے محلہ ٹولوں میں برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے شہر پہ برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے ڈسٹرکٹ پر برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے ملک پر برکت, ہمارے اسٹیٹ پہ برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے ملک پہ برکت نازل فرما دیجیے, الہی پوری انسانیت پر برکت نازل فرما دیجیے, الہی پوری دنیا پہ برکت نازل فرما دیجیے, الہی پوری دنیا پہ ایسی برکت نازل فرمائیے کہ ہم آپس میں ایک اور نیک بن جائے, آپس میں شیر شکل بن جائے, ایک دوسرے کا دکھ درد دیکھنے والا سمجھنے والا بن جائے, ایک دوسرے کو سہایتا دینے والا بن جائے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا بن جائے. الہی آپ کے تمام صفات کا واسطہ دے کر سوال کر رہے ہیں, الہی ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے. الہی آپ نے تو فرمایا اپنے حبیب کے زبان پر, اللہم انا نعوذ من الحور بعد القور. اللہ الہی ہم ہدایت کے بعد گمراہی سے پناہ مانگتے ہیں. الہی آپ کے حبیب نے سکھایا تھا اللہم انا نعوذ من الحور بعد القور, الہی ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے. الہی آپ کے حبیب نے سکھایا تھا اللہم انا نعوذ من الحور بعد القور, الہی ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے. الہی آپ نے تو فرمایا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی ہمیں راستے کا راستہ دکھا کر کے گمراہی کے راستے پر نہیں لے جائیے. الہی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا سے انسان سچائی کا راستہ اپنا کر کے بھی گمراہ ہو جا رہا ہے, انسان سچ کا راستہ اپنا کر کے بھی باطل کا ساتھ دے رہا ہے. الہی انسان سیدھا راستہ پا کر کے بھی کجی کا راستہ اپنا رہا ہے. الہی ہمیں گمراہ نہ کر دیجیے, الہی ہمیں فتنے سے بچا لیجیے, الہی کرم فرما دیجیے. الہی فتنے کا معاملہ ہے, الہی گناہ کا معاملہ ہے, الہی گناہ کی زندگی ہے, الہی فتنے کی زندگی ہے. الہی کرم فرما دیجیے, الہی رحم فرما دیجیے. الہی ٹوکتے بولتے ہیں تو دنیا دھمکی دیتی ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الہی ٹوکتے بولتے ہیں تو دنیا بولتی ساتھ چھوڑ دیں گے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الہی دنیا ٹوکتے بولتے ہیں تو دنیا دشمنی اتر آتی ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الہی ٹوکتے بولتے ہیں تو دنیا مرڈر کی دھمکی دیتی ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الہی ٹوکتے بولتے ہیں تو دنیا جیل کی دھمکی دیتی ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الہی ٹوکتے بولتے ہیں تو دنیا کیس کرنے کی دھمکی دیتی ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الہی کرم فرما دیجیے. الہی ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں, الہی ہمارے روزے ادھورے ہیں, لنگڑے لولے ہیں, قبول شرف قبولیت بول دیجیے. الہی ہمارے صدقات خیرات لوڑی لوڑی ہے, ادھوری ادھوری ہے. الہی ہمارے صدقات خیرات کو قبول فرما لیجیے. الہی ہماری تراویح تہجد قیام اللیل شب قدر ٹوٹی پھوٹی ہے, الہی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیجیے. الہی نماز لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ ہنگامہ کرتے ہیں, الہی نماز لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور دنیا سے شکایت کرتے ہیں کہ دنیا ظلم کر رہی ہے, اور دنیا سے شکایت کرتے ہیں کہ دنیا کرپٹ ہو گئی ہے, اور دنیا سے شکایت کرتے ہیں کہ جج کرپٹ ہو گیا ہے, اور دنیا سے شکایت کرتے ہیں کہ پرشاسن کرپٹ ہو گیا ہے, اور دنیا سے شکایت کرتے ہیں کہ نیتا کرپٹ ہو گیا ہے, اور دنیا سے شکایت کرتے ہیں کہ بزنس مین کرپٹ ہو گیا ہے, اور دنیا سے شکایت کرتے ہیں کہ سی ای او کرپٹ ہو گیا ہے. ہم اوپر سے نیچے تک کرپٹ ہیں, دائیں سے بائیں تک کرپٹ ہیں, آگے سے پیچھے تک کرپٹ ہیں, اوپر سے نیچے تک کرپٹ ہیں, دن میں بھی کرپٹ ہیں, رات کی تاریکی میں بھی کرپٹ ہیں, سماج میں بھی کرپٹ ہیں, تنہائی میں بھی کرپٹ ہیں. الہی ہماری زندگی کی سے کرپشن کو نکال دیجیے. الہی چھوٹے کرپشن کو, بڑے کرپشن کو, جانے کے کرپشن کو, انجانے کے کرپشن کو الہی رحم فرما دیجیے. الہی رحم فرما دیجیے. الہی آپ ڈروں کو پسند فرماتے ہیں, الہی آپ ڈروں کا معاملہ فرما دیجیے. الہی ہماری زندگی میں رمضان کو بار بار لائیے. الہی ہماری زندگی میں رمضان کو بار بار لائیے. الہی ہماری زندگی میں رمضان کو بار لائیے. پورا ایمان رمضان لائیے, ایمان کے ساتھ, صحت کے ساتھ, جنت کی خوشخبری کے ساتھ, جہنم سے نجات کے ساتھ. الہی ہماری زندگی میں رمضان کو بار بار لائیے, صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, جنت بخشائش کے ساتھ, جنت کی خوشخبری کے ساتھ, جہنم سے نجات کے ساتھ. الہی ہماری زندگی میں رمضان کو بار بار لائیے, صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, کردار کے ساتھ,
جنت سے خوشخبری کے ساتھ، جہنم سے نجات کے ساتھ۔ الہی ہمیں دنیا میں بھلائی سے معاملے نوازیو، الہی ہمیں آخرت میں بھی نباز سے نوازیو۔ الہی دن کے فتنے سے، ظاہر کے فتنے سے، ظاہر کے فتنے سے، باطن کے فتنے سے، قریب کے فتنے سے، دور کے فتنے سے محفوظ کر لیجیے۔ الہی ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم آپ ہی کی محبت نبھائیں۔ الہی ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم آپ ہی کی دشمنی نبھائیں۔ الہی ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم آپ ہی کے تعلقات نبھائیں۔ الہی ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم آپ ہی کے لیے کسی سے دوری اپنائیں۔ الہی کرم فرما دیجیے، الہی رحم فرما دیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے آنکھوں سے ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے اپنے کانوں سے ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے ناک سے ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے زبان سے ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے پیٹ سے ظلم کیا ہے، الہی بخش دیجیے۔ الہی ہم نے پیٹ سے بھی ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی ہم نے زبان سے بھی ظلم کیا ہے، بخش دیجیے۔ الہی رحم فرما دیجیے۔ الہی آپ سے عفو درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، الہی عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔